بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جلی ہوئی جگہ پر شہد لگانے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت سرسوں کا تیل ناف میں ڈال کر سو جایا کرو، پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ کان بہتا ہو تو سرسوں کا تیل اور سفید پیاز کا پانی ملا کر کان میں چند قطرے ڈال لیں۔ ناظرین، جو پانی کا کم استعمال کرتے ہیں ان کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ شہتوت کھانا دماغی کمزوری کے لیے مفید ہے۔ شلجم کا رس پینے سے انسان جوان رہتا ہے۔ ادرک کے ابلے ہوئے پانی کی بھاپ چہرے پر لینے سے چہرہ جوان رہتا ہے۔ کچا ناریل دماغی کمزوری کے لیے بہت مفید ہے۔ کریلے کو پیس کر اس کا رس چہرے پر استعمال کرنے سے جلد لٹکنا رک جائے گی۔ جامن کا شربت انسان کو چست بناتا ہے اور پیاس کی شدت کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، سرسوں کا تیل اور ہلدی مکس کر کے اس میں تھوڑا سا نمک ملا کر ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے اپنے دانت صاف کریں۔ اس سے دانت بہترین صاف ہوتے ہیں۔ دانتوں میں کیڑا لگ جائے، درد ہو یا خون آتا ہو تو پھٹکری لیں، اس کو پانی میں ڈالیں اور اچھی طرح مکس کر کے اپنے دانتوں کی جڑوں میں لگا دیں۔ ناظرین، دانت پیلے ہوں یا دانت کا درد ہو تو انگارے کی بجھی ہوئی راکھ میں کچھ نمک شامل کریں اور دانتوں پر لگائیں، دانت چمک جائیں گے۔ رات کو سوتے وقت ایک بڑا چمچ سونف اور 11 بادام کھا لیا کریں، اس سے نزلہ دور ہو جاتا ہے اور دماغ میں تیزی آتی ہے۔ روزہ رکھنے والے انسان کا دماغ تیزی سے کام کرتا ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا استعمال کیا کریں، اس سے شوگر میں کمی واقع ہوتی ہے۔ انار معدے کی سوزش اور دل کے درد میں اکثر ہے۔ نظام ہضم کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور ہاضمہ کو ٹھیک کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر کان میں کوئی کیڑا مکوڑا چلا جائے تو سرسوں کے تیل سے کان بھر لیں، کچھ دیر کیڑا اوپر کی جانب آ جائے گا۔ سخت تھکاوٹ والا کام کرنے کے بعد ایک گلاس گنے کا جوس پی لیں، ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ اگر منہ پک جائے تو کھیرے کی جھاگ منہ پر لگائیں، منہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، گنے کا جوس جسم میں ٹھنڈک کا احساس پیدا کرتا ہے، پیاس کی شدت کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے اور دل و دماغ کو فرحت بخشتا ہے۔ دبلے اور پتلے حضرات کے لیے گنے کا رس بہت مفید ہے، اس سے کمزوری دور ہوتی ہے، جسم صحت مند ہوتا ہے۔ شلجم بھوک کو بڑھاتا ہے، خشک کھانسی میں فائدہ مند ہے۔ یہ قبض کشا ہے، جسم کو طاقت دیتا ہے اور بدن کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور وزن کم کرنے میں معاون ہے۔ آڑو کا استعمال جسم میں خون کی گردش کو بڑھاتا ہے، آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ نیم گرم دودھ میں روغن بادام ملا کر پینے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ناظرین، نیاز بھوگ کے پتوں کی چٹنی بنا لیں، اس چٹنی کو کھانے کے ساتھ کھانا معمول بنا لیں، یورک ایسڈ، جوڑوں اور جسم کے درد سے نجات ملتی ہے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب رہتا ہو یا معدے کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو ان لوگوں کے لیے انگور کا استعمال بہت مفید ہے۔ اگر آپ کو پیشاب کا مسئلہ ہے یا پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں تو اس صورت میں 1 پاؤ انگور روزانہ کھائیں، اس سے یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ دماغ کو اتنا تیز کرنا ہے کہ کوئی بات بھولے نہیں تو سورج مکھی کے تیل سے ماتھے پر مالش کیا کریں۔ جن لوگوں کو نظر کا مسئلہ ہو یا نظر کمزور ہو وہ شلجم کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ بیر کا استعمال آنتوں کی صحت کے لیے نہایت مفید ہے، اس سے خون صاف ہوتا ہے۔ عصر اور مغرب کے درمیان تازہ جلیبیاں کھائیں، اس سے دماغی کمزوری دور ہوتی ہے اور جسم کو بہت طاقت ملتی ہے۔ شلجم کھانے سے جسم میں خون صاف ہوتا ہے، یہ جگر کو طاقت دیتا ہے اور جگر کی پتھری کو توڑنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، نکسیر کا خون اگر بار بار بہتا ہو تو اس سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر جاپانی پھل کا استعمال کیا جائے تو اس بیماری سے نجات مل سکتی ہے۔ اگر سستی اور تھکاوٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں تو دن میں 8 گلاس پانی ہر صورت میں پی لیا کریں۔ مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ ڈال کر پی لیں، بدن میں طاقت بڑھتی ہے۔ نہار منہ اسپغول کا چھلکا استعمال کرنے سے جسم کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔
شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہوتی ہے۔ دنیا کا سب سے خطرناک غصہ جوانی کا ہے۔ جو لوگ جوانی میں اپنے غصے پر کنٹرول رکھتے ہیں وہ ساری زندگی کسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ ناظرین، سر کی خشکی ہو یا دماغ کمزور ہو یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں زیتون کا تیل لگا لیا کریں۔ کھانا کھانے سے کچھ دیر پہلے پانی پی لیں اور کھانے کے دوران نہ پئیں، بدن کو طاقت ملے گی۔ ناف میں زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے اور نظر کو تیز کرتا ہے۔ گوشت کھانے سے پہلے کالا نمک چاٹ لیں، گوشت جلدی ہضم ہو جائے گا۔ اگر گوشت کا استعمال کرنے سے قبض کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو رات کو اسپغور کا چھلکا استعمال کیا کریں۔ اگر چائے پینی ہو تو ہمیشہ کھانے کے 1 گھنٹے بعد چائے پئیں۔ کھانے کے بعد چائے پینے سے قبض کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ خشکی کا مسئلہ ہو تو پیاز چھیل کر کچل لیں اور شہد ملا کر خوب اچھی طرح مکس کریں۔ جس جگہ بال اگانے ہوں اس جلد کو کھردرے کپڑے سے رگڑ کر لیپ کریں، گنجے پن کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ السی کو اپنی خوراک میں شامل کریں، یہ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ السی کے 2 چمچ بیج کھانے سے جوڑوں کا درد، کینسر اور دل کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ پیٹ بھر جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے 2 قطرے ڈال دیا کریں، پیٹ جلد دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ نہار منہ دہی کا استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ دہی معدے کی تیزابیت کو دور کرتا ہے اور وزن بھی کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ آلو کم سے کم استعمال کریں کیونکہ یہ بادی ہوتا ہے۔ ٹائم سے ناشتہ نہ کرنے سے جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ الٹی، متلی یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر اوپر سے پانی پی لیں۔ پیشاب کا انفیکشن ہو جائے تو فالسے کا جوس استعمال کریں۔ کیلے پر شہد لگا کر استعمال کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ روزانہ 10 گلاس پانی پیو، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ ناظرین، سبز ٹماٹر کا استعمال کیا کرو، یہ پٹھوں کے درد کو دور کرتا ہے۔ کلونجی کے 5 دانے نہار منہ کھانے سے جسم کی فالتو چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ سورج مکھی کے بیج کا استعمال دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ نہار منہ انار کھاؤ، معدے کی سوزش بھی دور ہوگی اور حمل بھی جلدی ٹھہر جائے گا۔ جن مریضوں کو معدے کا مسئلہ ہو تو صبح ناشتے میں 1 پاؤ جامن کھانے سے معدہ مضبوط ہوگا اور غذا جلدی ہضم ہوگی۔ بند گوبھی کے پتے کھانے سے موٹاپا جلدی کم ہوتا ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز مسل دو، خارش ختم ہو جائے گی۔ اگر ٹانگوں میں درد ہو تو اس کا بہترین حل گرم پانی سے غسل ہے۔ اگر بال چھوٹے ہوں تو ایلو ویرا کا رس پانی میں شامل کر کے بالوں پر لگائیں، بال گھنے اور لمبے اور مضبوط ہو جائیں گے۔ ناظرین، رات کو کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر چہل قدمی کو اپنا معمول بنا لیں۔ کھیرا دل کی دھڑکن کو نارمل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ انگور کا استعمال جسم سے ہر طرح کی بیماریاں کھینچ لیتا ہے۔ مساج یا مالش سے عضلات مضبوط ہوتے ہیں اور جلد کی عمر بڑھتی ہے۔ 10 دانے کشمش کے 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں، صبح نہار منہ سے کھا لیں اور اس کا پانی بھی پی لیں۔ 1 مہینے تک استعمال کریں، ریڈ سیلز بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور خون کی کمی دور ہوگی۔ سونف کا کھانے میں زیادہ استعمال کرنے سے نزلہ زکام ختم ہوتا ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسیں کمزور کرتا ہے جو کہ دل کے دورے کا سبب بنتی ہیں۔ اگر اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کریں۔ جامن کے پتے چبانے سے آپ کے پاؤں سن نہیں ہوں گے۔ الائچی والی چائے پینے سے دانت کا درد ٹھیک ہوتا ہے۔ جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں وہ گنے کا جوس ضرور پیا کریں۔ چنے کے ساتھ باجرے کی روٹی کھانے سے دماغی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، کھانے میں نمک کا زیادہ استعمال کرنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا ہو تو شہد اور دودھ چہرے پر لگایا کریں۔ ہڈیوں کو طاقت دینی ہے تو دیسی گھی کا سوپ پیا کریں۔ صبح نہار منہ نیم گرم دودھ میں 1 چمچ شہد ڈال کر پی لیا کریں، اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔
ناظرین، پانی کی ایک بوتل لے کر اس میں 6 پودینے کی پتیاں شامل کر دیں اور اسی بوتل سے پانی پیتے رہے۔ ایسا کرنے سے آپ کی جلد ہمیشہ تر و تازہ رہے گی اور بیماریوں سے محفوظ رہے گی۔ اپنے کھانوں اور سلاد میں ٹماٹر کا استعمال کرو، یہ سفید موتیا اور دیگر آنکھوں کی بیماریوں سے ہمیشہ محفوظ رکھتا ہے۔ سرسوں کے تیل کے چند قطرے آنکھوں پر لگا کر ہر روز رات کو سوتے وقت مالش کریں۔ اس طرح نہ تو کبھی نظر کمزور ہوگی نہ آنکھوں کی بیماری ہوگی۔ آڑو کھانے سے کینسر کے خلیے نہیں بنتے۔ 21 دانے سرخ رنگ کے خشک انگور ناشتے پر کھانے سے تمام امراض دور ہوتے ہیں سوائے مرض الموت کے۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر کنٹرول رہتی ہے۔ اگر کسی کی ہچکی بند نہ ہو رہی ہو تو گنے کا جوس پینے سے ہچکی بند ہوتی ہے۔ دہی کھانے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ موٹاپا آنے لگے اور پیٹ لٹک جائے تو کھیرے کا تیل ناک میں ڈال لیا کریں۔ مولی کا رس پینے سے پتے کے اندر پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ ناظرین، شکرقندی کے اوپر زیتون کے تیل کے چند قطرے ڈال کر کھاؤ، دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں، دماغ تیزی سے کام کرنے لگتا ہے۔ روٹی چبا کر کھانے سے کمر میں درد نہیں ہوتا۔ اگر اپنے وزن کو کم کرنا ہے تو 3 چیزیں کھا لیا کریں: لیموں، بند گوبھی اور کھیرے۔ چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے والے کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ میٹھے کا زیادہ استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی جلد بڑھتی ہے اور موٹاپے جیسی بیماری ہوتی ہے۔ اگر کان میں کیڑا چلا جائے یا کوئی اور چیز چلی جائے تو سرسوں کے تیل کے چند قطرے کان میں ڈالنے سے کیڑا اوپر کی جانب آ جائے گا۔ کم پانی پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہوتے ہیں۔ پودینے کی ڈنڈیاں چبا لیا کریں، اس سے آپ کا رنگ سفید اور نکھر جائے گا۔ اگر آپ کے چہرے پر لال رنگ کے دانے نکل آئیں تو کچا دودھ لگا لیں۔ ناظرین، اپنی خوراک میں کھٹی چیزوں کا کم استعمال کیا کریں۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے جسم پر بڑھاپا آتا ہے۔ نمک کا کم استعمال کیا کریں۔ زیادہ نمک کا استعمال کرنے سے جسم پر الرجی ہوتی ہے، یہ دل کی نسوں کو کمزور کرتا ہے۔ ہاتھ اور پاؤں پر اونٹنی کا دودھ لگایا کریں، اس سے ہاتھ اور پاؤں کا رنگ سفید ہوگا۔ اگر منہ سے بدبو آئے یا پیٹ میں درد ہو تو اس صورت میں جامن کھایا کریں۔ ناظرین، جو لوگ رات کو باوضو ہو کر سوتے ہیں ان کو کبھی برے خواب نہیں آتے۔ اگر آپ کو کم سنائی دیتا ہو تو شملہ مرچ کھانے میں استعمال کیا کریں، اس سے بند کان کھل جاتے ہیں۔ چکوترے کا استعمال کیا کریں، اس سے کافی دنوں سے بند قبض کھل جاتی ہے۔ انار کھانے سے بدن کی کمزوری ختم ہوتی ہے، جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھجور کا باقاعدہ استعمال کرنے سے نفسیاتی کمزوری نہیں ہوتی۔ صبح نہار منہ 1 چمچ شہد کا کھا لینے سے جسم کو بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ دودھ میں پھول مکھانے ملا کر پی لیا کریں، اس سے ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں اور جسم طاقتور رہے گا۔ جسم سے آئرن کی کمی کو دور کرنے کے لیے گوبھی اور پالک کا استعمال کریں۔ دانت مضبوط اور چمکدار بنانے کے لیے نمک، میٹھا سوڈا اور لونگ ہم وزن لیں، پیس کر پاؤڈر بنا لیں اور انگلی سے دانتوں پر لگائیں۔ جو لوگ دبلے پتلے ہیں اور اپنے وزن میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کالے چنوں کو بھون کر کھا لیا کریں، اس سے جسم پر گوشت بڑھے گا اور وزن میں اضافہ ہوگا۔ انگور کا رس نکال کر صبح نہار منہ پینے سے طاقت بڑھتی ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ کبھی بھی کیلا کھانے کے بعد لسی کا استعمال مت کریں، اس سے آپ کے معدے میں درد شروع ہو جائے گا۔ ناظرین، بچوں کو املی اور کھٹے چیزیں کھانے مت دیں، اس سے بچوں کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے، بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں۔ جو لڑکیاں زیادہ باریک دوپٹہ پہنتی ہیں ان کے بال زیادہ گرتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو صبح کا ناشتہ وقت پر لازمی کرائیں، اس سے بچوں کی ذہنی صلاحیت بڑھے گی اور یادداشت مضبوط رہے گی۔ ناریل کا پانی پینے سے جسم کا رنگ صاف رہتا ہے، جس چہرے کے داغ ختم ہوتے ہیں۔ اکیلا رہنے کی عادت انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ چاولوں کو ابالتے وقت اس میں 1 چمچ گھی کا شامل کر دیا کریں، اس سے چاول ٹوٹیں گے نہیں اور کھلے کھلے نظر آئیں گے۔ ناظرین، ٹماٹر کا رس اور انار قدرتی طور پر ڈینگی کے خلاف بہترین کام کرتے ہیں۔
دل کے مریضوں کو ٹھنڈا پانی ہرگز مت دیں، اس سے دل کی نسیں کمزور ہوتی ہیں جو کہ ہارٹ اٹیک کا باعث بنتی ہیں۔ دوپہر کو کھانا کھاتے وقت کچا پیاز ضرور کھایا کریں، بیماری نہیں ہوتی۔ پستہ دماغ کو قوت دیتا ہے، معدے کو طاقت دیتا ہے۔ بادام کو اپنی غذا میں شامل کرنے والا کبھی شوگر اور دل کا مریض نہیں ہوتا۔ جن کو بلغم کی شکایت رہتی ہو وہ بینگن کا سالن کھائیں۔ 3 کھجوریں لیں، 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرائنڈ کر کے جوس بنا کر صبح پی لیں، قد میں اضافہ ہوگا۔ اپنی بیماریوں کو چقندر کے پتے کھلائیں، ان میں شفا ہے۔ انار کے پھول کو خشک کر کے باریک پیس لیں، بطور منجن مسوڑوں پر مل لیں۔ بھنڈی کھانے سے ذہنی دباؤ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بھنڈی میں ریشے کی بڑی شرح پائی جاتی ہے جو خون میں شوگر کی مقدار میں اضافہ نہیں ہونے دیتی۔ معدے کے السر کے لیے 1 عدد لونگ صبح چبا کر ہمراہ پانی پینا بے حد مفید ہے۔ چائے کو خوراک کے طور پر نہیں بلکہ دوا کے طور پر استعمال کریں۔ چائے مزاج کے اعتبار سے گرم، خشک اور پسینہ آور ہے۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ کا 1 گلاس اور 1 سیب چہرے کی تازگی اور خوبصورتی بڑھانے کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر وزن زیادہ کرنا ہے تو روزانہ کم از کم 6 کیلے کھائیں، اوپر سے نیم گرم دودھ پئیں۔ شہد میں ادرک ملا کر چبانے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے، بند آواز کھل جاتی ہے۔ جسم کو موٹا کرنے کے لیے 10 دانے انجیر روزانہ چبا کر کھائیں، چند دنوں کے استعمال سے جسم بھرنے لگے گا۔ دبلے لوگوں کو دودھ، دہی اور لسی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ کھانے میں کلیجی کا استعمال بے حد مفید ہے۔ بچوں کا سوکھا پن اور جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے بچوں کو دودھ اور سنگترے کا رس دیں، اس سے جسم کی کمزوری ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، نہار منہ شہد چاٹنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے۔ لہسن کی خوشبو سونگھ کر سو جاؤ، نیند زیادہ آنے لگے گی۔ اور سمندری نمک کھانے سے بندے کا وزن کم ہوتا ہے۔ روزانہ 3 کھیرے کھانے سے زندگی میں کبھی لقوہ نہیں ہوگا۔ صبح کے وقت سرسوں کے تیل کو چکھ لو، گردے خراب نہیں ہوں گے۔ صبح کو سبز چائے پینے سے زکام نہیں ہوتا۔